اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں مفید احمد حاضر ہیں آپ کے پاس پبلشر نیوز کے چینل کے توسط سے، اور آج جو ہم یہاں پہ موجود ہیں وہ ہم اپنی پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، اور ہم اپنے چینل کے توسط سے پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جرت کو، ان کی عظمت کو، ان کی ہمت کو۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کا واقعہ پوری دنیا کے سامنے آیا اور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور اس دن ہماری پاک فوج اور اس کے جوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک جرت مند قوم کے بیٹے ہیں اور اپنے وطن کی سلامتی کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے تک پیش کر سکتے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے اپنے وطن کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کے، ایک کونے کی حفاظت کے لیے، چپے چپے کی حفاظت کے لیے جواں مردی سے دشمن نے جو رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا اس کا جواب دیا اور ان کے دانتوں کو کھٹا کر دیا، اور ان کو وہ عبرتناک شکست دی کہ جس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی۔ اور اس سے بڑھ کر میں ان ماؤں اور ان خاندانوں کو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں جن کو اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی شہادت پر نہ صرف فخر ہے بلکہ ان کی عظمت کو آج تک بھی وہ اسی سربلندی سے یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی اگر ان ماؤں سے، ان کے والدین سے، ان کے بزرگوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی موت کا غم نہیں ہے، تو وہ اس بات کو فخر سے کہتے ہیں کہ شہداء کبھی مرتے نہیں ہیں، شہداء ہمیشہ زندہ ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم شہداء کے والدین ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا کیا، ہمارے لاکھوں بیٹے بھی ہوں تو اپنے اس ملک پر قربان ہیں۔ تو یہ ہے وہ جذبہ کہ جو جنگ سے واپس آئے تو غازی، اور اگر جنگ میں اس دنیا سے چلا جائے تو شہید، اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اور آج جو ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہماری پاک فوج کی مرہون منت ہے کہ ہماری پاک فوج کی بحری، ایئر فورس اور دوسرے جتنے بھی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جو دوبارہ ملنے والی نہیں ہوتی، وہ جان ہے، اس کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ وقت ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے کہ ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے۔ جہاں پہ ہماری پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، وہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک قوم بنیں اور اپنے ملک کی بقا اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آج وقت ہے کہ ہمیں اپنی فوج کے جو حالات و واقعات اس وقت چل رہے ہیں، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا، اور ہم اپنے حصے کی قربانی دیں، اور ہم اپنے حصے کی جو ہماری سے وابستہ ذمہ داری ہیں ان کو خوش و احسن سلوبی سے اس طریقے سے نبھائیں کہ واقعی ہم ثابت کریں کہ ہم ایک قوم ہے اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی۔ ہماری پاک فوج کا نہ کردار صرف جنگ کے دنوں میں، امن کے دنوں میں بھی ان کا کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے، اور انہوں نے فرض شناسی سے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ خواہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، ملک میں کوئی بھی آفت ہو، کوئی بھی ملک میں ناگہانی صورتحال ہو، تو ہماری پاک فوج جو ہے وہ ہر اول دستہ بن کے ہماری قوم کی حفاظت کے لیے شانہ بشانہ قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اپنی ذمہ داریاں اس طریقے سے انجام دیتی ہیں کہ آج ملک کے بچے کو اپنی فوج پر، اپنی
جوانوں پہ فخر ہے، اور سیلاب کے دنوں میں جس طرح لوگوں کو نکالنا اور لوگوں کو سیلاب زدگان کی جانوں کو بچانا، اور پھر ان کے جو وہاں پہ ری اسٹرکچر کے لیے اپنے وہاں کو اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے ان علاقوں کی جو دوبارہ ان کو جو ہے نارمل حالات میں لانے کے لیے جو ایفرٹس ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تعمیرات میں ایسی مشکل شاہراہ کرہ کرم اور بھی بہت ساری جو ہماری ناردرنز ایریاز کی ہیں، جو ہماری ان علاقوں کی ہے جہاں پہ بہت پہاڑی اور مشکل اور دشوار گزار علاقے ہیں، ان کے اوپر ان کی روڈز کا انفراسٹرکچر کو قائم کرنا، ان کو بلڈ اپ کرنا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ایک مثالی ہے۔ زلزلہ اور آفت زدہ بارشوں کے دنوں میں اور اس طرح دوسرے جو ملک میں اس وقت ڈینگی کے معاملات چلے تھے اور اس طریقے سے جو ملک میں پولیو کی تھی، تو ہر طریقے سے ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کبھی بھی ہماری فوج نے ہمیشہ فرض شناسی کا ثبوت دیا ہے، اور جس پر آج قوم کے اس بچے کو فخر ہے اپنی فوج کے اوپر۔ تو بحیثیت قوم ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو جنگ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل اس سینچری میں بدل چکے ہیں، 5th جنریشن ہیں، تو اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور ملک و قوم کے استحکام کے لیے اور ملک و قوم میں اتحاد کے لیے جو ہمارے لیڈران کے اوپر، ہمارے سیاسی نمائندگان کے اوپر، علماء دین کے اوپر، مفکر کے اوپر، فلاسفروں کے اوپر، جو ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا جن معاملات میں جن حالات سے گزر رہی ہے، اس وقت ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی اسی طریقے سے نبھانی چاہیے جس طریقے سے ہماری پاک فوج ہماری سرحدوں پر نبھا رہی ہے۔ تو میں آج کے پروگرام ڈیلی پبلشر نیوز کے چینل سے اپنی پاک فوج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ان ماؤں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ان والدین کو، بہنوں کو، جنہوں نے اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ 1965 کی جنگ میں کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے قوم اور ہمارے جو پاک فوج ہے وہ ہماری قوم کا فخر ہے، اور ہمیں اپنی فوج کے اوپر ناز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر قسم کی ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے اور دشمنوں کی سازش سے محفوظ رکھے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔